جب ہم تاریخ کی ورقگردانی کرتے ہیں تو ہمارا سامنا دنیا کے سب سے بڑے رازوں سے ہوتا ہے۔ طاقت، مذہب اور سیاست کی ایک ایسی کہانی جو آج بھی لیڈروں کو سبق سکھاتی ہے۔ ایک ملک، ایک عظیم سلطنت جس کا مذہب ایک رات میں بدل دیا جائے، کیا یہ جنون تھا یا تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی یو ٹرن؟ آج ہم ایک ایسے بادشاہ کی کہانی کی گہرائی میں اتریں گے جس نے دنیا کو اپنے فیصلے سے ہلا کر رکھ دیا۔ People of Aethelgard, by royal decree, the northern mines are now open to all who seek fortune. ہم جانیں گے کہ اس فیصلے کے پیچھے کون سا راز چھپا تھا، اور یہ راز آج آپ کی زندگی اور آپ کے ملک کی سیاست کو کیسے متاثر کر رہا ہے۔ آج سے تقریباً 1700 سال پہلے رومن امپائر دنیا کی واحد سپر پاور تھی۔ Forward march! لیکن یہ سلطنت اندرونی خانہ جنگی، معاشی زوال اور مذہبی کشمکش میں گھری ہوئی تھی۔ ایسے میں ایک فوجی جنرل ابھرا، قسطنطین اول۔ وہ روم کی موروثی اشرافیہ میں شامل نہیں تھا، وہ ایک خارجی تھا جو طاقت کے بل بوتے پر تخت تک پہنچا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ روم میں عیسائیت ممنوع اور قابل سزا جرم تھی۔ رومن معاشرہ عیسائیوں کو ملک کا دشمن سمجھتا تھا اور بادشاہوں کو سورج دیوتا کا محافظ مانا جاتا تھا۔ You dare defy the Senate! He must be punished for his insolence. یہ کہانی شروع ہوتی ہے 312 عیسوی میں ملویان پل کی جنگ سے۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے قسطنطین کو بادشاہ یا موت کی دوراہی پہ کھڑا کر دیا۔ جنگ سے ایک رات پہلے کہا جاتا ہے کہ قسطنطین نے آسمان کی طرف دیکھا اور اسے وہاں ایک عجیب و غریب علامت دکھائی دی۔ اسی لمحے اسے ایک آواز سنائی دی کہ اس نشان کے تحت تم جیتو گے۔ قسطنطین نے فوراً حکم دیا کہ اس کی پوری فوج کی جھنڈوں اور ڈالوں پر وہ صلیبی نشان لگا دیا جائے، اور پھر تاریخ بدل گئی۔ قسطنطین نے اپنے سب سے طاقتور دشمن ماکسینٹیس کو عبرتناک شکست دی۔ یہ صرف ایک فوجی جیت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نظریاتی اعلان تھا۔ لیکن کیا یہ واقعی کوئی الہامی اشارہ تھا یا یہ قسطنطین کا سب سے ذہین سیاسی کھیل تھا؟ اگر ہم تاریخی حقائق کو گہرائی سے پرکھیں تو قسطنطین کا یہ فیصلہ کوئی جذباتی یا الہامی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ٹھوس سیاسی چال تھی۔ رومن فوج کا ایک بڑا حصہ عیسائی ہو چکا تھا۔ اگر قسطنطین عیسائیت کو قبول کرتا تو اسے ایک وفادار، متحد اور جان نثار فوج مل جاتی جو اسے تمام اندرونی حریفوں پر برتری دلا دیتی۔ سلطنت کی امیر اور بااثر لوگ عیسائیت کی طرف تیزی سے مائل ہو رہے تھے۔ اس فیصلے نے قسطنطین کو مالیاتی اور سیاسی سپورٹرز کا باعث بنا دیا۔ قسطنطین نے رومن عوام کے سب سے پسندیدہ دیوتا کی پوجا بھی برقرار رکھا اور عیسائیت کو بھی آزادی دے دی۔ یہ ایک مثالی سیاسی یو ٹرن تھا جس میں اس نے دونوں اطراف کو خوش کر دیا۔ اس نے طاقت حاصل کرنے کے لیے اپنا عقیدہ نہیں بلکہ سیاسی پوزیشن بدل لی۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس نے قسطنطین کو صرف بادشاہ نہیں بلکہ اعظم بنا دیا۔ اس فیصلے کا نتیجہ یہ نکلا کہ 313 عیسوی میں اعلان میلان جاری کیا گیا۔ جس نے سلطنت میں عیسائیت کو آزادی دی اور پھر قسطنطین نے اپنا نیا دارالحکومت بنایا، قسطنطینیہ، جو عیسائیت کا نیا مرکز بن گیا۔ اس بادشاہ نے ایک فیصلے سے نہ صرف ایک مذہب کو قانونی حیثیت دی بلکہ دنیا کی تاریخ کا جغرافیہ ہی بدل دیا۔ آج کی مشرقی اور مغربی دنیا کی تقسیم کی بنیاد کہیں نہ کہیں اسی فیصلے میں چھپی ہے۔ قسطنطین نے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ سیاست میں اصل بات عقیدے کی نہیں بلکہ طاقت رکھنے والے لوگوں کی تعداد کی ہوتی ہے۔ آج بھی جب کوئی سیاسی لیڈر اچانک بڑا فیصلہ یا یو ٹرن لیتا ہے تو ہمیں اس کی باتوں پر نہیں بلکہ اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ اس فیصلے سے طاقت کس طرف جا رہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے یہ گہرا تجزیہ پسند کیا ہوگا۔
اگر آپ تاریخ اور کرنٹ افیئرس کی ایسی ہی پوشیدہ رازوں اور تجزیوں کی عظمت میں شامل رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سہیل اعظم کو ضرور سبسکرائب کریں۔